چالو ہوا پورے پاکستان میں جب دھرنے دیے گئے تو وہ خواتین جو ایک اپنے جہیز کا کپ ٹوٹ جانے سے لڑ پڑتی ہے، انہوں نے اپنے جہیز کے بستروں کی پیٹیاں بھر کے وہ بھیج دی تھی دھرنے والوں کے لیے۔ یہ مسئلے سمجھ آنے والے نہیں ہیں، اگر سمجھنا ہے جی جی ٹیکس تو وہ دے نا جو ٹیکس تو وہ دے جو پیسے جمع کرے، جو پیسے آئیں اور شام سے پہلے یا دوسرے دن تک وہ سارے پیسے بانٹ دیے جائیں۔ ٹیکس تو زکوٰۃ بھی اسلام اس سے لیتا ہے جس پہ پاس پیسہ ہو اور اس پر پورا سال گزرے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا ایک ہاتھ میں کوئی پکڑائے تو دوسرے ہاتھ میں کہ جی ٹیکس پہلے دو۔ ٹیکس بھی کوئی مدت ہوگی یا جیب میں آتے جائیں تو ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں، پکڑنا بھی جرم ہو جاتا ہے۔ جی 75 لاکھ روپے ابھی 75 لاکھ روپے تو لوگوں نے میری گود میں وہاں پھینک دیے تھے، اور وہاں مدینہ منورہ کی کھجوروں کے ڈھیر لگ گئے، زمزم شریف کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ بھی تو سوال ہونا چاہیے وہ کون لایا تھا، کون لایا تھا ہمارے لیے؟ یہ سوال جو پوچھنے والے ہیں وہ پوچھے کہ جو مسئلہ ہوا تھا وہ کیا تھا، اور لاہور سے یہ بندے کیوں آئے تھے اور ٹھنڈی ہوا میں کیوں بیٹھے رہے اور 12,000 شیل کیوں کھائے؟ یہ سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ تو پہلے معاہدے کی بات کریں نا، جو معاہدہ ہمارے ساتھ ہوا، معاہدہ بھی دنیا میں کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، اور اس پر جو سائن ہوئے ہیں، کیا یہ معاہدے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ پہلے معاہدے کی بات کریں، پھر پہلے اس مسئلے کی بات کریں جس مسئلے کے لیے ہم گئے، پھر بعد میں یہ مسائل پیدا ہوں گے اگر کوئی مسئلہ ہے بھی صحیح تو۔ کون سے سوالات ہیں سپریم کورٹ کے؟ کون سے سوالات ہیں سپریم کورٹ کے جو پاکستان مسئلے میں مبتلا ہو؟ کون سے سوالات ہیں؟ بھائی روٹی کون دیتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ سوال بڑا ہے دنیا کا کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ یا یہ سوال بڑا ہے کہ سٹیل مل کس نے بیچی ہے، پی آئی اے کس نے برباد کیا ہے، ریلوے کس نے برباد کیا ہے، ملک کو مقروض کس نے کیا ہے، ملک لوٹے کس نے ہیں؟ یہ سوالات ہیں قوم کے کرنے والے کہ یہ سوال ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے، یا مولوی خادم کی روٹی کی وجہ سے کون سے ملک میں جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے؟ یہ سوال تھا کہ مسجدوں کے سپیکر کیوں اترے؟ یہ سوال تھا کہ قرآن و حدیث نصاب سے کیوں نکالا گیا؟ یہ سوال تھا کہ بغیر ویزے کے مودی کو گھر کون لایا؟ یہ سوال تھا کہ مرزائیوں کو بہن بھائی کس نے کہا؟ یہ سوال تھا کہ روزے کی حالت میں ممتاز قادری کو تختہ دار پر کیوں لے جایا گیا؟ یہ سوالات تھے۔ اور یہ ایک سوال تھا کہ سندھ اسمبلی میں ہولی کیسے منائی گئی؟ یہ سوال تھا کہ مریوں کے اوپر دودھ کیسے ڈالا گیا؟ یہ سوال تو اور ہے کرنے والے۔ یہ کوئی سوال ہے مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ یہ تو خانے وال کے آپ کو رپورٹر ہی بتائیں گے کہ خانے وال کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہو رہا ہے اسٹیڈیم میں، اور انشاءاللہ یہ جتنی بھی تم کے بات مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ تو مسائل، یہ حضور کی عزت پر پہرا دینا جرم ہے، ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے، اور رسول اللہ کی ناموس کے لیے میدان میں آنا جرم ہے، تو یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے۔ حضور کی عزت آبرو کے لیے صحابہ نے بھی جانیں دی، ختم نبوت پر بھی دی، اور علم الدین نے جہاں ایسی دی کہ وہاں علل اعلان قائد اعظم اور اقبال، پہلے قائد اعظم تو خیر مقدمہ لڑا، اقبال پہلی صف میں کھڑے تھے، اور جن کی سورج حکومت پر سورج نہیں ڈوبتا تھا ان کو بتایا تھا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، جو حضور کی عزت پر غلط بات کرے اس کا پہرا ایسے ہوتا ہے، اور پہرے دار کے جنازے میں اعزاز ایسے ہوتا ہے کہ اقبال پہلی صف میں کھڑے ہو کر بتا رہا تھا کہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی عزت آبرو پر دو نمبری نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم۔